زندہ اور مقدس کلام میں پڑھیں گے۔ متی رسول کی انجیل 8واں باب، اٹھائیسویں آیت سے تلاوت کریں گے۔ متی رسول کی انجیل 8واں باب 28ویں آیت میں لکھا ہے، جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروہیں تھیں قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ ان سے کچھ دور بہت سے سوروں کا غول چل رہا تھا۔ بس بدروہوں نے اس کی منت کر کے کہا کہ اگر تو ہم کو نکالتا ہے تو ہمیں سوروں کے غول میں بیچ دے۔ اس نے ان سے کہا، جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئی، اور دیکھو سارا غول کراڑے پر سے جھپٹ کر جھیل میں جا پڑا اور پانی میں ڈوب مرا۔ اور چرانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھی بیان کیا۔ اور دیکھو سارا شہر یسوع سے ملنے کو نکلا اور اسے دیکھ کر منت کی کہ ہماری سرحدوں سے باہر چلا جا۔ کلام مقدس کا پڑھا اور سنا جانا ہمارے لیے باعث برکت ہو۔ تشریف رکھیے۔ آئیے اپنے سر کو خدا کے حضور جھکائیں۔ آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں آج کی صبح کے لیے اور تیرے بڑے فضل کے لیے۔ تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے۔ اے خدا، میں اپنے آپ کو تیرے حضور لایا ہوں، اپنے پاک روح کے وسیلہ سے کلام کو بیان کرنے کا فضل اور قوت بخش۔ اسی طرح خدا تمام جو اس کلام کو سن رہے ہیں، اے خدا ایک ایک کو دانائی، حکمت اور آسمانی فہم عطا کر، تاکہ تیری عمیق اور گہری باتوں کو سمجھ سکیں، عمل کر سکیں اور برکت پائیں۔ اب آپ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔ آج کا مضمون ہے، یسوع سے بدروہیں خائف ہیں اور تھر تھراتی ہیں۔ یسوع سے بدروہیں خائف ہیں اور تھر تھراتی ہیں۔ خدا کے کلام مقدس میں متی کی انجیل 8واں باب اور اس کی جب ہم 28ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، جب وہ اس پار گدرینیوں کے ملک میں پہنچا تو دو آدمی جن میں بدروہیں تھی قبروں سے نکل کر اس سے ملے۔ وہ ایسے تند مزاج تھے کہ کوئی اس راستہ سے گزر نہیں سکتا تھا، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ عزیزوں، کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں کہ یسوع کے سامنے ابلیس اور اس کی کوئی قوت ٹھہر نہیں سکتی، اور کلام خدا میں ان دونوں افراد جو بدرو گرفتہ تھے اور تند مزاج تھے اور اس راستے سے کوئی گزر نہیں سکتا تھا، لیکن جب یسوع وہاں گیا تو بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ ان کو ہم بے بس دیکھتے ہیں، خائف دیکھتے ہیں، پریشان دیکھتے ہیں، اس لیے کہ یسوع سے بدروہیں خائف ہیں اور تھر تھراتی ہیں۔ جب ہم متی 8واں باب 29ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے، اور دیکھو انہوں نے چلا کر کہا، اے خدا کے بیٹے، ہمیں تجھ سے کیا کام؟
کیا تو اس لیے یہاں آیا ہے کہ وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالے؟ عزیزو، دونوں بدرگرفتہ آدمی چلا اٹھے اور مسیح سے خائف ہوئے اور کہا وقت سے پہلے ہمیں عذاب میں ڈالنے آیا ہے۔ عزیزو، اس کے معنی ہے کہ بدروہیں یسوع سے خائف ہے اور اس کے حضور ٹھہر نہیں سکتی اور تھر تھراتی اور کانپتی ہے۔ اور کلام مقدس میں متی 8واں باب اس کی 32ویں آیت میں لکھا، اس نے ان سے کہا جاؤ۔ وہ نکل کر سوروں کے اندر چلی گئیں۔ بدروہیں مسیح کے تابع ہیں۔ مسیح کا فرمان اس قدر قدرت والا ہے کہ بدروہیں مسیح کے کلام کی قدرت سے بدنوں سے جاتی رہتی ہیں۔ اور کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ وہ دونوں شخص جو بدرگرفتہ تھے آزاد ہوئے۔ اور جب ہم متی 8واں باب 33ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے اور چلانے والے بھاگے اور شہر میں جا کر سب ماجرا اور ان کا احوال جن میں بدروہیں تھی بیان کیا۔ اب انہوں نے بیان کیا کہ یسوع نے ان دو بدرگرفتہ کو آزاد کر دیا ہے۔ بری روحیں، ناپاک ارواح مسیح کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی، اس کی حضوری میں رہ نہیں سکتی۔ اور بائبل بیان کرتے ہیں مسیح نے کلام کیا اور وہ دونوں اشخاص جو بدرگرفتہ تھے وہ آزاد ہو گئے۔ دونوں جو ابلیسی گرفت میں تھے، ابلیس کی گرفت میں تھے، ان پر سے ابلیس کی گرفت جاتی رہی۔ عزیزو، جب ہم مسیح کی قدرت کو جانتے ہیں، اس کے جلال اور اس کی حشمت سے واقف ہیں، تو پھر ہم اپنے ہر مسئلے کے لیے اپنے یسوع کے پاس آتے ہیں اور وہ ہمارے ہر ایک مسئلے کو حل کرتا اور ہماری زندگی میں معجزہ کرتا ہے۔ کلام مقدس میں میرے ساتھ دیکھیے مرکز کی انجیل پہلا باب مرکز کی انجیل پہلا باب 23ویں آیت میں لکھا ہے، اور فی الفور کے عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی۔ وہ یوں کہہ کر چلایا کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ یسوع نے اسے جھڑک کر کہا چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ بس وہ ناپاک روح سے مروڑ کر اور بڑی آواز سے چلا کر اس میں سے نکل گئے۔ خدا کے کلام مقدس میں ہم پڑھتے ہیں کہ عبادت خانہ میں ایک شخص ملا جس میں ناپاک روح تھی اور وہ چلایا، اس لیے کہ یسوع کے سامنے ابلیسی قوتیں تھر تھراتی ہیں۔ اور جب ہم مرکز پہلا باب 24ویں آیت پڑھتے ہیں تو لکھا ہے کہ اے یسوع ناصری، ہمیں تجھ سے کیا کام؟ کیا تو ہم کو ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ عزیزو، عبادت خانہ میں بدرگرفتہ شخص چلا اٹھا، اس لیے کہ مسیح کی قدرت کے سامنے کوئی ابلیس کی قوت اس کا سامنا کر ہی نہیں سکتی، اس لیے وہ چلا اٹھا اور مسیح نے اس شخص کو آزاد کر دیا۔ عزیزو، ہمارا خدا لامحدود قدرت کا مالک ہے اور اس کی حضوری میں جو آتے ہیں اس کے گھر میں آتے ہیں۔ اب یہ شخص بدرگرفتہ تھا لیکن یہ خدا کے گھر میں آیا، خداوند کی حضوری میں آیا، خدا کے قدموں میں آیا۔ اور ایسے لوگ جو بدرگرفتہ ہیں خدا کے گھر نہیں آتے،
خدا کا کلام نہیں سنتے، وہ ابلیس سے کمپرومائز کرتے ہیں۔ لیکن جو رہائی چاہتے ہیں، ابلیس کے قبضے سے خلاصی چاہتے ہیں، وہ زندہ مسیح کے قدموں میں آتے ہیں، اور زندہ مسیح ان کی زندگی میں اپنے بڑے جلال کو ظاہر کرتا ہے، انہیں رہائی دیتا ہے، انہیں خلاصی بخشتا ہے۔ اور یہ شخص عبادت خانہ میں آیا اور خدا نے اسے آزاد کر دیا۔ اور اسی طرح جب آپ اپنے مسائل میں، اپنی مشکلات میں، اپنے دکھوں میں اپنے خدا کے گھر آتے ہیں، اس کے قدموں میں جھکتے ہیں، اس کا کلام سنتے ہیں، تو اس کلام کی قدرت سے، خدا کی حضوری سے، خدا کے جلال سے وہ تمام بدروہیں انسانی جسم سے نکل جاتی ہے اور ان کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 5واں باب اور 6 آیت کو پڑھیں گے۔ مرکز 5واں باب 6 آیت میں لکھا ہے، وہ یسوع کو دور سے دیکھ کر دوڑا اور اسے سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا، اے یسوع خدا تعالیٰ کے فرزند، مجھے تجھ سے کیا کہا؟ تجھے خدا کی قسم دیتا ہوں، مجھے عذاب میں نہ ڈال۔ کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آ۔ کلام مقدس میں ہم دیکھتے ہیں گراسینیوں کے علاقہ میں جو شخص زنجیروں سے بندھا تھا، اسے یسوع کو دیکھ کر سجدہ کیا اور بڑی آواز سے چلا کر کہا۔ بڑی آواز سے چلانا خوف کو ظاہر کرتا ہے کہ بدروہیں یسوع سے خائف ہیں۔ اور کلام خدا میں ہم دیکھتے ہیں 8ویں آیت، مرکز کی انجیل 5واں باب 8ویں آیت، کیونکہ اس نے اس سے کہا تھا، اے ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آ۔ عزیزو، جب مسیح نے کہا تو ناپاک روح اس آدمی میں سے نکل آئی، اسے سجدہ کیا۔ آج بہت سے بدرو گرفتہ ہیں، نہ وہ خدا کا کلام سنتے ہیں، نہ خدا کے گھر آتے ہیں، نہ اس کو سجدہ کرتے ہیں۔ عزیزو، ان کی رہائی کے لیے لازم ہے کہ وہ خدا کا کلام سنیں۔ خدا کے کلام کی قدرت سے بدروہیں وہ نشے کی ہوں، بدی کی ہوں یا دکھ دینے والی ہوں، وہ ساری بدروہیں یسوع کی قدرت سے جاتی رہتی ہیں۔ کب؟ جب وہ کلام سنتے ہیں، جب وہ خدا کے گھر میں آتے ہیں، جب وہ خداوند کے حضور سجدہ کرتے ہیں، تو ان کے بدنوں سے وہ تمام ناپاک روحیں ہمیشہ کے لیے جاتی رہتی ہے۔ کلام مقدس میں مرکز کی انجیل 9واں باب 25ویں آیت میں لکھا ہے، جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا، اے گنگی بہری روح، میں تجھے حکم کرتا ہوں، اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ عزیزو، یسوع کو اختیار ہے اور یسوع نے حکم دیا، بدرو گرفتہ سے بدرو نکل آئی۔ اور کلام خدا میں ہم یہاں پر دیکھتے ہیں مرکز 9واں باب 25ویں آیت، جب یسوع نے دیکھا کہ لوگ دوڑ دوڑ کر جمع ہو رہے ہیں تو اس ناپاک روح کو جھڑک کر اس سے کہا، اے گنگی بہری روح، میں تجھے حکم کرتا ہوں، اس میں سے نکل آ اور اس میں پھر کبھی داخل نہ ہو۔ یعنی مسیح بدرو سے رہائی دیتا ہے اور پھر کامل آزادی اور رہائی کو قائم رکھتا ہے کہ پھر اس میں داخل نہ ہو۔ عزیزو، بدروہیں مختلف طرح کی انسانی زندگی میں کام کرتی ہے۔ اس کے زبان کو بند کر دیا، کانوں کو بند کر دیا، لیکن جب مسیح کے قدموں میں آئے، جب یہ مسیح کے قدموں میں آیا تو مسیح نے اس کے کان کھول دیے۔ بدرو کا قبضہ کانوں سے اور زبان سے جاتا رہا۔ اب قوت گویائی بھی بحال ہو گئی اور قوت سماعت بھی بحال ہو گئی۔ عزیزو، ہمارا خدا
جب ان ناپاک روحوں کو بدنوں سے نکالتا ہے تو بدن کے اعضاء اور بدن کے سسٹم پھر بحال ہو جاتے ہیں اور پھر انسان واپس معمول کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل 4 باب اور اس کی 33ویں آیت کو پڑھیں گے۔ کلام خدا میں لوکا طبیب کی انجیل 4 باب 33ویں آیت میں لکھا ہے، اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی، وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا، آئی یسوع ناصری ہمیں تجھ سے کیا کہا؟ کیا تو ہمیں ہلاک کرنے آیا ہے؟ میں تجھے جانتا ہوں کہ تو کون ہے، خدا کا قدوس ہے۔ اب اس شخص میں دیو تھا، دیو کی روح تھی، اور کلام خدا میں ہم یہاں پر پڑھتے ہیں 33ویں آیت، لوکا 4 باب 33ویں آیت، اور عبادت خانہ میں ایک آدمی تھا جس میں ناپاک دیو کی روح تھی، وہ بڑی آواز سے چلا اٹھا۔ بڑی آواز سے چلا اٹھنا اس بات کی غمازی ہے کہ وہ خائف ہے، اس میں دیو ہے، لیکن دیو خائف ہے، اور بائبل بیان کرتی ہے مسیح نے دیو کو اس بدن سے نکال دیا۔ لوکا 4 باب کی 35ویں آیت میں لکھا ہے، یسوع نے اسے جھڑک کر کہا، چپ رہ اور اس میں سے نکل جا۔ اس پر بدرو اسے بیچ میں پٹک کر بغیر ضرر پہنچائے اس میں سے نکل گئے۔ کلام خدا میں ہم پڑھتے ہیں کہ بدرو نکل گئے۔ عزیزو، دیو مسیح کا سامنا نہیں کر سکتا، بلکہ ابلیس کی قوتیں مسیح سے خائف اور تھرتھراتی ہیں، کانپتی ہیں خوف سے۔ خدا کے کلام مقدس میں دیکھیے یعقوب 2 باب، یعقوب کا عام خط 2 باب 19ویں آیت میں لکھا ہے، تو اس بات پر ایمان رکھتا ہے کہ خدا ایک ہی ہے، خیر اچھا کرتا ہے۔ شیاطین بھی ایمان رکھتے اور تھرتھراتے ہیں، شیاطین ایمان بھی رکھتے اور تھرتھراتے ہیں۔ عزیزو، آج کا ہمارا مضمون ہے، یسوع سے بدروحیں خائف ہے، تھرتھراتی ہے، شیاطین تھرتھراتے ہیں، اور کانپنا کے لیے لفظ یونانی میں فیرسکو ہے، جس کے معنی کانپنا ہے، اور جس سے ڈر اور خوف اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ میں چند سال پہلے ایک علاقے میں گیا، اور وہاں اس جادوگر نے، جو جادوگر تھا، اپنی بھتیجیوں پر، اور ان کا والد مر گیا تھا، جادو کیا تھا کہ جائیداد سے ان کو بے دخل کر دے، اور وہ بڑے پریشان، اور ان کے عزیزوں نے کراچی میں مجھ سے کہا کہ آپ جائیں، اور میں گیا۔ تو جب گیا تو وہ جو کوئی جاتا بھی تھا نا، تو وہ کوشش کرتا تھا اس پر بھی جادو کرے تاکہ کوئی گھر ہی نہ آئے۔ اور جب میں گھر گیا، ابھی میں بیٹھا ہی ہوں، تو وہ اوپر رہتا تھا، اور ان بچیوں کا چچا تھا، اور وہ بھی آ گیا تو میرے پاس آ کر بیٹھ گیا، اور جب پاس آ کر بیٹھ گیا تو علم پڑھنے لگا، اور جب وہ علم پڑھتا ہی جا رہا ہے، چونکہ یہ جون جولائی کی بات ہے، اسے ہاف سلیوز پہنے تھے، شرٹ ہاف سلیو، اور وہ پڑھتا جا رہا ہے، اور جو پڑھتا ہے میرے بالکل ساتھ ہی بیٹھا ہے، اور اسی دوران اس کے بال بھی کھڑے ہو گئے، رونگٹے بھی کھڑے ہو گئے، اور مجھے کہنے لگا مجھے کیا ہوا؟ میں نے کہا بھائی مجھے کیا پتا تجھے کیا ہوا، لیکن اس کو پتا تھا کہ وہ کیا کر رہا ہے، لیکن وہ خود اب کانپنے لگا، اور ایک دم اس کے سب بال سر کے بھی ایسے کھڑے ہو گئے، رونگٹے بازوؤں سے سب بال کھڑے ہو گئے، اور اس میں خوف آ گیا۔ تو کہنے لگا مجھے کیا ہوا ہے؟ میں نے کہا مجھے کیا پتا تجھے کیا ہوا، لیکن اسے پتا تھا کہ وہ مجھ پر اٹیک کر رہا تھا، لیکن خدا نے اسی کو اس پر، وہی اس کا پلٹ کر اس پر آ گیا۔ اسی کے خدا اپنے بندوں کے ساتھ ہے، خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ
کہ دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں. اور پھر اس سے مجھے کہا میرے لیے دعا کرے، میرے لیے دعا کرے. اور میں نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، دعا کی، اور ایک دم وہ نارمل ہو گیا. اور اس کے بعد وہ سمجھ گیا کہ اب اس کا جادو چل نہیں سکتا، اسی کے خداوند یسوع ہے یہاں، اس کی حضوری ہے، اس کا پاک روح ہے، اور اس کی حضوری اور اس کی قدرت کے سامنے اب اس کا جادو کچھ نہیں کر سکتا. اب وہ بے بس ہے. اور پھر وہ بچیاں بھی آزاد ہو گئی. ورنہ تھا ایک پر دعا کرو تو دوسرے میں بدروح چلی جاتی، دوسرے سے تیسرے میں. لیکن اب خدا کی جلال سے بیک وقت خدا کے پاک روح نے کام کیا اور وہ سب آزاد ہو گئے. عزیزوں، میں جو بات آپ کو بیان کرنا چاہتا ہوں کہ یسوع مسیح کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. اور اسی طرح چرچ آف لیونگ کرائسٹ میں بہت سے بدروح گرفت آئے، بہت سے آئے، خدا نے انہیں آزاد کیا. اور اسی طرح دیو ایک خاتون، اس پر میں دعا کر رہا تھا. جب میں دعا کر رہا تھا تو اسے کہا میں بہت بڑا ہوں. میں نے کہا تو کتنا بڑا ہے؟ کہہ رہے تو جانتا نہیں میں دیو ہوں. تو میں نے کہا کتنا بڑا ہے؟ کہہ رہے میرے سینگ چھت پر لگے. میں نے کہا بس 10 فٹ کا تو ہے. میں نے کہا جس خدا کا میں ہوں وہ آسمانوں کے آسمان میں بھی سما نہیں سکتا. اور اسی کے نام سے، یسوع کے نام سے میں تجھے ڈانٹتا اور یسوع کے نام سے حکم دیتا ہوں ابھی اسی وقت اس بدن سے ہمیشہ کے لیے دور ہو جا. اور وہ عورت ایک دم گری اور آزاد ہو گئی. اور وہ اس کے بعد سے ابلیسی قوت اس میں داخل نہ ہو پائی. کیا ہی عظیم ہے میرا اور آپ کا خدا کہ وہ نہ صرف ماضی میں اپنی قدرت کاملہ سے ابلیس سے رہائی دیتا، بلکہ آج بھی اس کی قدرت ویسی ہی ہے، یکساں ہے. وہ کل، آج، بلکہ اب تک یکساں ہے. اور آج بھی جو اس کے قدموں میں آتے ہیں ان کو وہ آزاد کرتا ہے. اور خداوند کے کلام مقدس میں دیکھیے میرے ساتھ متی رسول کی انجیل 28واں باب، متی رسول کی انجیل 28واں باب، اٹھارہویں آیت میں لکھا ہے یسوع نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے. آسمان اور زمین کا کل اختیار یسوع کے پاس ہے. شیطان اور ابلیس کے پاس کچھ نہیں ہے، بدروحوں کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے، بلکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار میرے اور آپ کے منجی یسوع کے پاس ہے. آئیے کلام خدا میں دیکھیے مکاشفہ پہلا باب، مکاشفہ پہلا باب 17ویں آیت میں لکھا ہے جب میں نے اسے دیکھا تو اس کے پاؤں میں مردہ سا گر پڑا اور اس نے یہ کہہ کر مجھ پر اپنا دانا ہاتھ رکھا کہ خوف نہ کر، میں اول اور آخر اور زندہ ہوں. میں مر گیا تھا اور دیکھ ابدالآباد زندہ رہوں گا، اور موت اور عالم ارواح کی کنجیاں میرے پاس ہیں. عزیزو، مسیح اول اور آخر ہے اور وہ زندہ ہے. ابدالآباد زندہ رہے گا. موت اور عالم ارواح کی گنجیاں یسوع کے پاس ہیں. اس اختیار والے یسوع کے قدموں میں آئے، اور آج جب اس کے قدموں میں آتے ہیں وہ آپ کے ہر ایک مسئلے کو حل کرتا ہے، ہر ایک بحران کو دور کرتا ہے، ہر طرح کی جادو، داغ، تعویذ اور ان کے اثرات اور عاملوں کے علم کو وہ بھسم کرتا ہے اور بدروحوں کو آپ کے بدن سے نکال کر آپ کو آزادی اور رہائی دیتا ہے. اسی کے کل اختیار مسیح کے پاس ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکائیں. آسمان اور زمین کے خالق و مالک، اے زندہ خدا، میں تیرا شکر، تیری تعریف اور تیری ستائش کرتا ہوں تیری اختیارات کے لیے، تیری قدرت، تیری جلال، تیری عظمت کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف کرتا ہوں. اب اے خدا اپنے بیٹے اور بیٹیوں کو اپنے لہو میں چھپا. تیرا فضل ہمارے لیے کافی ہے.
اور اے خداوند انہیں ایمان کی وہ قوت بخش تاکہ اپنے ہر مسئلے میں ہر ایک ابلیس کے ان منصوبوں کو ناکام کرنے کے لیے تیرے قدموں میں آئے اور تو انہیں آزادی اور بحالی بخش۔ اے خداوند میری دعا کو سن اور قبول کر۔ یہ دعا مانگتا ہوں تیرے پیارے بیٹے اپنے خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے، آمین۔